الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب عقوق الوالدین من الکبائر. کتاب الادب کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری تھی. صحیح بخاری کی یہ 5975 نمبر روایت ہے. یہ روایت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ان اللہ حرم علیکم، کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر یہ بات حرام کی ہے، عقوق الامہات، کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو. نافرمانی سے مراد اپنی ماؤں کی بات نہ مانو، ان کی بات کا انکار کر دو. اللہ رب العزت نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے تمہارے اوپر کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو. نمبر 1. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَمَنْعًا وَهَاتٍ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ایسے مطالبات کو جو پورے نہیں ہو سکتے ان کو بھی حرام قرار دیا. مثلا کوئی بیٹا اپنے باپ سے ایسا مطالبہ کرتا ہے، نہ حق مطالبہ جو والد پورا ہی نہیں کر سکتا، وہ مطالبہ بھی حرام کیا گیا ہے. اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر کوئی شخص کسی شخص سے جو ہے وہ زیور کا اتنا مطالبہ کر دے کہ وہ پورا ہی نہ کر سکے، یہ بھی جو ہے نہ حق مطالبہ ہے. تو فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا. نمبر 2، ناحق مطالبات کرنا اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. نمبر 3، ووأد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے. دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو ناپسند کیا جاتا تھا اور لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. مطلب اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسلام نے اس چیز کو قطعاً حرام قرار دیا ہے. دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، کسی شخص کی بیٹی ہوتی تھی، وہ بڑی عار محسوس کرتا تھا. اس کا رنگ یہ اعلان سن کر، یہ بات سن کر کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا رنگ جو ہے اڑ جاتا تھا. اور کیا کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کو کھڈا کھود کر زندہ درگور کر دیتا تھا. اتنا ظلم کیا جاتا تھا. تو اللہ رب العزت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو. نمبر 2، ناحق مطالبات کو حرام قرار دیا ہے. نمبر 3، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا. ان 3 باتوں میں سے 2 باتیں خواتین کے تعلق سے ارشاد فرمائیں، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا اسلام خواتین کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے. جیسا مغربی میڈیا کی طرف سے یا مغرب کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کو سلب کرتا ہے، جبکہ یہاں پر عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی، عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھنا. پھر ارشاد فرمایا آگے وَكَرِهَ لَكُمْ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس بات کو ناپسند کیا ہے، یہ تمہارے لیے بری بات ہے، یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے. کیا بات؟ قِيلَ وَقَالَ، فضول گفتگو کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. یہ کہا گیا، کسی نے وہ کہا، یہ کہا گیا، وہ کہا گیا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ ناپسند کیا ہے فضول گفتگو کو.
جیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور فضول گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ وہ کثرت السؤال، اور سوال کی کثرت کو اللہ رب العزت نے ناپسند کیا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور اپنے مال کو ضائع کرنا، کہیں پر جو ہے وہ 50 روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر انسان 100 روپے خرچ کر رہا ہے۔ یہ دنیاوی معاملات کی بات ہے، دینی معاملات کی بات نہیں۔ دینی معاملات میں جتنی استطاعت ہے انسان اپنے مال کو خرچ کرے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں ہمیں 6 باتیں جو ہے بتائی گئی ہیں۔ 3 باتیں تو حرام قرار دی گئی ہیں۔ نمبر 1 والدہ کی نافرمانی کرنا۔ اب یہاں سے یہی مراد نہیں ہے کہ صرف والدہ کی نافرمانی کرنا، بلکہ والدہ اور والدین، والد دونوں اس میں شامل ہیں، ان کی نافرمانی کرنا نمبر 1۔ نمبر 2 ناحق مطالبات کرنا، دوسرے لفظوں میں ناجائز مطالبات کرنا۔ نمبر 3 بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ یہ 3 باتیں حرام قرار دی گئی، اور اگلی 3 باتیں وہ ناپسند قرار دی گئی ہیں، یعنی وہ بھی بری ہیں، تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ نمبر 1 فضول گفتگو، نمبر 2 سوال کی کثرت، سوالوں کی کثرت، نمبر 3 اپنے مال کو برباد کرنا، اپنے مال کو ضائع کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث کے مطابق اپنا عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن قباحتوں کو اس حدیث میں ذکر کیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔